فیملی ٹائم سے مراد کیا ہے؟ تو فیملی ٹائم سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو ہمارا کلیکٹیو ٹائم ہے، جس میں ہم اکیلے، مطلب صرف اپنے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ اپنی فیملی کے یا تو آئیڈیلی سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر ان میں سے چند لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے ہم فیملی ٹائم کہہ رہے ہیں۔ تو آپٹیمائزنگ فیملی ٹائم کے اندر دو باتیں بہت اہم ہے سمجھنی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا فیملی ٹائم، اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز ہو، جو ڈیوریشن آف فیملی ٹائم ہے، آپ کی زندگی ایسی گزر رہی ہو اور آپ کے گھر میں بھی تمام لوگوں کی زندگی ایسی گزر رہی ہو کہ آپ کو ایک اچھا فیملی ٹائم میسر آ سکے، یعنی سائز میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا بھی اماؤنٹ آف ٹائم آپ کو مل رہا ہے اس کو آپ کتنا اچھا بنا سکتے ہیں، اور وہ کتنا اچھا ایکسپیرینس کتنا اچھا ہے اس کا۔ تو کچھ لوگوں کو زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں ہفتے میں کسی ایک دن کچھ ٹائم ملتا ہے سب کو ساتھ بیٹھنے کا، کچھ لوگوں کو ہفتے میں 2 دن مل جاتا ہے ٹائم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں روزانہ ٹائم مل جاتا ہے، یا کچھ کم وقت ملتا ہے، کسی کو زیادہ وقت ملتا ہے۔ لیکن جو وقت آپ کو ملتا ہے، پہلا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی اس کا سائز بڑھائیں، مطلب ہم زیادہ وقت کے لیے اپنی فیملی میں اویلیبل ہوں، یہ ایک کام ہے، یا مناسب وقت کے لیے اویلیبل ہوں، کیونکہ فیملی کی کچھ نیڈز ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں، اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ٹائم کی کوالٹی بہت اچھی ہو۔ اب اس میں یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ فیملی ٹائم کی اہمیت کیوں ہے، یا اگر ہم فیملی ٹائم اچھا فیملی ٹائم نہیں دے سکے، یا ہماری فیملی کلیکٹیو فیملی ٹائم سے اور اس کی ایک بہت میننگ فل یوٹیلائزیشن سے اگر محروم رہی تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تربیہ کے گریٹر گولز ہیں وہ اچیو ہونا دشوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو فیملی ہے یہ تربیہ اور تعلیم کے لیے سب سے اہم جگہ ہے، مطلب پہلا مکتب ہے یہ، مطلب آپ سمجھیے کہ پہلی ایجوکیشنل پلیس جو ہے اس کا نام ہے فیملی یا گھر۔ تو اس میں جو کلیکٹیو فیملی ٹائم ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جب ہم وہ نہیں نکال پاتے فیملی ٹائم، یا اگر نکال رہے ہیں اور اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، تو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو فیملی بانڈنگ ہے وہ بھی اس لیول پر نہیں ڈیولپ ہو پاتی۔ مطلب لوگ، ایک فیملی ہے جس میں ایک گروپ آف انڈیویجولز رہتے ہیں جو رشتے میں ایک دوسرے کے بہن بھائی اور امی ابا ہیں، رشتے میں یہ بیوی ہے، رشتے میں یہ شوہر ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہاؤس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کامن اسپیسز ہیں جو شیئر کرتے ہیں، ان سب کا ایک کامن کچن ہے، ان سب کا ایک کامن ٹی وی لاؤنج ہے، دے لیو انڈر ون روف۔ لیکن ان کے درمیان جو فیملی والی فیلنگ ہے، جو کلیکٹیو اسپرٹ ہے، جو کلیکٹیو ایکسپیرینس ہے، جو وننس ہے، وہ نہیں پیدا ہو پاتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھت کے نیچے 5 لوگ رہتے ہیں جو رشتے میں تو قریب ہیں لیکن تعلق نہیں ہے ان کا۔ تو یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں، دو تصور، رشتے اور تعلق میں فرق ہے۔ رشتے میں کوئی آدمی آپ کا والد ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹا ہے، وہ رشتے میں ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتے میں بہن ہے، لیکن آپ کا تعلق کیسا ہے اس سے؟ رشتہ یعنی جیسے ہم ریلیشن اور ریلیشن شپ میں جو فرق، آپ یوں سمجھ لیں، اب رشتے میں ایک بندہ جو ہے وہ بھائی ہے آپ کا، لیکن آپ کا تعلق اگر اچھا ہے تو آپ ساتھ بیٹھنا چاہیں گے، اس کی سننا چاہیں گے، اس کو کچھ سے شیئر کرنا چاہیں گے، وہ اپنی بات آپ سے کہنا چاہے گا، اس کے معاملات آپ کے علم میں ہوں گے، آپ کی سپورٹ اسے انکنڈیشنلی اویلیبل ہوگی، وہ آپ سے مشورہ لے سکے گا، آپ اس کی انٹلیکچوئل جو بھی اس کا لیول ہے اس سے فیض اٹھا سکیں گے، آپ اس کی محبت کو ایکسپیرینس کریں گے، وہ آپ سے تعلق میں ایک خوشی محسوس کرے گا۔ تو یہ ہے تعلق، کہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی توقعات اہم ہو جائیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے غیر ضروری طور پر توقعات لگانا بھی نہ چاہیں۔ مطلب میں دوسرے سے ہائی ایکسپیکٹیشنز لگا بھی نہیں رہا، لیکن دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز جو بھی ہیں مجھ سے ان کو میں بڑی ویلیو دیتا ہوں، وہ میرے لیے بڑی میٹر کرتی ہیں۔ یہ ہے ریلیشن شپ کا ایک بڑا آگے کی سطح۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم فیملی ٹائم کو اور فیملی کو اور فیملی ایکسپیرینس کو اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اور اس پہ کام نہیں کر پاتے، اور اس کو ڈیو ویلیو نہیں دے پاتے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ 4-5 لوگ ایک مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ رشتے میں ایک دوسرے کے بہن بھائی امی ابا میاں بیوی ہوتے ہیں،
اور ایک لاجسٹک سپورٹ اگر چاہیے ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن ایک ایموشنل، مورل، انٹلیکچوئل سپورٹ ایک دوسرے کے لیے اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں، کہ ایک دوسرے یعنی تمہارے ذہن سے مجھے فائدہ ہو، میرے ذہن سے تمہیں فائدہ ہو، میری دعاؤں سے تم مستفید ہو، تمہاری دعاؤں کو میں اپنے کانوں سے سنوں اپنے حق، تمہارے کندھے سے کبھی میں لگوں اور یہ حق مجھے ملے کبھی، مطلب ایک دوسرے کا جو ٹچ ہے، ایک دوسرے کی جو محبت ہے، ایک دوسرے کے جو ایک مورل سپورٹ ہے، ایک سائیکولوجیکل کہہ لیجئے کمفرٹ ہے، اس کو انسان انجوائے کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اور وہ اس کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور کانسیپٹ سمجھیں کہ گھر اور مکان ایک چیز نہیں ہوتی، مطلب ایسا لگے گا جیسے ہم مکان میں رہتے ہیں، ہاؤس اور ہوم ایک چیز نہیں ہوتی۔ مکان جو ہے نا وہ ایک کانکریٹ کا اسٹرکچر ہے نا، جس کے اندر کچھ کمرے ہیں، اس کا کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے، اس کے کچھ دروازے کھڑکیاں ہیں، اس کے کچھ اس میں واش روم ہے، کچن ہے، لاؤنج ہے، اسپیسز ہیں، اس میں وہ فزیکل اسپیسز ہیں نا۔ لیکن گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا ایک ایتھوس ہوتا ہے، گھر کی ایک فیل ہوتی ہے، گھر کی ایک ہر گھر کی اپنی ایک پوئٹک سینس ہوتی ہے، ہر گھر کی اپنی ایک کہہ لیجئے فضا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک احساس تعلق ہوتا ہے۔ اور میں اگر کبھی گھر کو ڈیفائن کروں تو وہ ماحول جہاں میرے اپنے اتنے قریب ہیں اور اتنا اعتماد کر پا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر رکھی ہے، یعنی ایک دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو سیکیور کرنے، پروٹیکٹ کرنے، بلکہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک میوچول رسپانسبلٹی بائی دا ورچو آف کلوز ریلیشن شپ اینڈ اے ویری کہہ لیجیے بیوٹیفل بانڈنگ، جس کے اندر ایک میوچول ٹرسٹ ہے، جس کے اندر ایک تعلق کا ایک احساس ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک محبت کا ایک ماحول ہے، اس کے اندر آپ اس کو جب اچیو کر پاتے ہیں، اور جہاں پر اس گھر میں رہنے والے 4-6 لوگوں کی نفسیاتی صحت محفوظ ہو پا رہی ہے حسن تعلق کی برکت سے اور باہمی اعتماد کی برکت سے، جسے ہم میوچول ٹرسٹ کہتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ گھر ہے۔ تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مکان کو اچھا بنانے کے لیے جتنی سٹرگل کی ہے، اپنے گھر کی ایکسلنس کو اچیو کرنے کے لیے اس درجے کی محنت اور توجہ اور فکر نہیں کی۔ یعنی انہوں نے صوفے جتنی محبت سے ڈلوائے ہیں، یا انہیں کسی فلور پہ اگر اسکریچ آ جائے، یا دیوار پہ اگر کوئی اسکریچ آ جائے، تو اس پہ جتنا دکھ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے کسی بندے کے دل کو جو وہ ہرٹ کرتے ہیں تو اس کا انہیں اتنا دکھ نہیں ہوتا، کہ مطلب میری بہن کو یا میری بیوی کو میری بات سے جو دکھ پہنچا ہے اس پر وہ اتنے سینسٹیو، اتنے مطلب میری بات سے میری بہن جو ہے وہ دکھی ہوئی ہے، یا میری فیملی جو ہے وہ میرے رویے سے پریشان ہے، سائیکولوجیکل کمفرٹ ہے نا، وہ میں دے نہیں پایا اور لے نہیں پایا۔ اس کا جو یعنی اس کا جو دکھ ہے نا، یعنی اگر کسی کے مکان میں کسی واش روم کا ایک ٹیپ جو ہے خراب ہو جائے تو جتنی پریشانی وہ محسوس کرے گا، اس کے مکان میں رہنے والے 4 آدمیوں کے مزاجوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس سے وہ اتنی پریشانی محسوس نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم سوچیں کہ رشتے اور تعلق کا فرق اور مکان اور گھر کا فرق، ان دونوں کو سمجھے بغیر ہم فیملی لائف کی میننگ فلنس کو دریافت نہیں کر سکتے۔ ہم چونکہ اس آدمی سے رشتے میں ہیں تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ رشتے میں چونکہ میرا شوہر ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے تو بس صحیح ہے، بس کافی ہے، اب وہ مطلب لیکن اس کے اندر ایک خوبصورتی، یعنی ایک تعلق کی خوبصورتی اور تعلق کی گہرائی اور تعلق کی معنویت، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، وہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے توجہ دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنے مزاج کے اوپر ایک چیک رکھنا پڑے گا، اس کے اندر دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فیملی کو اور فیملی ٹائم کو اور اس سے متعلق جو بھی کہہ لیجئے ضروری ہمارا فہم ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم فیملی اور فیملی ٹائم کو ڈیو اہمیت نہیں دیتے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکان میں رہنے والے 4-5 لوگ ہیں جو رشتے میں تو بہت قریبی ہیں لیکن تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، تعلق جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفسیاتی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انہی کے کمرے میں ان کے ساتھ سوتی ہے،
مطلب ایسی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں کی جو سب سے بڑی نفسیاتی پریشانی، یعنی ان کی نفسیاتی کہہ لیجئے چیلنجز ہیں، اس کی بڑی وجوہات اسی انڈر ون روف وہ بھی رہتی ہے، مطلب یا رہتے ہیں. مطلب وہ اب یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیملی کو ہم نہیں سمجھ پائے کہ فیملی بنتی کیسے ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ ایک عورت سے شادی کر کے ایک کمرے میں لے آئے اور ایک مکان کو انہوں نے رینوویٹ کر لیا اور اس کے اندر رہنا شروع کر دیے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے اولاد بھی عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید اب یہ مکان، مطلب اب یہ گھر بن گیا. جناب یہ گھر نہیں بنا. اس گھر کو بننے میں ابھی کچھ اور نزاکتیں ہیں، ابھی کچھ اور آپ سے بہت کچھ، مطلب اس میں بصیرت چاہیے، اس میں فہم چاہیے، اس میں مزاج کی خوبصورتی چاہیے، اس میں پرائرٹائزیشن کی اصلاح چاہیے، کہ مطلب میں گھر سے باہر کے اپنے معاملات کو جو اہمیت دیتا ہوں وہ اس سے کم ہونی چاہیے جو گھر کے اندر کے معاملات کی ہے. ابھی تو ترتیب ہی الٹ ہوئی بھی ہے. یہ اللہ کرے کہ ہم ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو. یہ تو پہلا نقصان، اگر ہم نے فیملی ٹائم اور فیملی کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو تربیہ کے گریٹر کاز اچیو نہیں ہو سکے گا. دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو گھر میں 4-5 لوگ رہتے ہیں وہ انڈیویجولزم ان میں پیدا ہوگا. یعنی وہ مکان کے اندر سمجھیے کہ ہر ایک اپنے اپنے حجروں میں مقید ہے، حجرہ بند زندگی ہوگی، مطلب یا روم لاکڈ لائف ہے. تو وہ اس میں ایک بیگانگی ہے، اور اس میں یعنی کسی گھر کی سب سے بڑی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ اس گھر کے تمام لوگوں کی نفسیاتی صحت کے تحفظ کو انشور کرے، اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کی باہمی اصلاح کا، یعنی جسے ہم ایک اصلاحی تعلق، تمام لوگ ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی تربیہ اور ایک دوسرے کے تزکیے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. یہ دو بہت بڑے مقاصد ہیں گھر کے، تو یہ اچیو نہیں ہو سکیں گے. پہلا بھی نہیں ہو سکے گا، دوسرا بھی نہیں ہو سکے گا، اور یہ بہت تکلیف کی بات ہے. مطلب اگر یہ مطلب یا پہلے والے میں بہت دشواری ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا والا بالکل اچیو نہیں ہو سکے گا، پہلا والا اچیو ہوگا، لیکن اس کے پھر کچھ اور، اللہ اپنی قدرت سے کچھ اور اسباب پیدا کرتا ہے. بعض اوقات بہت سے فیملیز بالکل ہی بروکن ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہی فیملیز میں سے ہیرے پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. لیکن بہرحال فیملی کا جو مینڈیٹ ہے نا، اور فیملی کا جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں کم از کم پہچاننی تو چاہیے. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، اور میں ویسے تو اور بھی ہے معاملہ کہ اگر فیملی اور فیملی ٹائم کو ڈیو ویلیو نہ دی جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ فہرست اور لمبی ہے، لیکن میں 3 چیزوں پہ اس کو بس ابھی چھوڑتا ہوں. تیسرا مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. سوشل ایکسلنس ایک خواب کی حیثیت سے کسی سینے میں رہ جائے گا، وہ ایکچولائز نہیں ہو سکے گا. سوسائٹی ٹرانسفارم ہو جائے گی مارکیٹ میں. اب یہ اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ معاشرہ جو ہے افراد سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس جملے میں ایک ٹیکنیکل فلا ہے. مطلب یہ جملہ ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی کریکٹ ہے، لیکن ایک لحاظ سے ٹیکنیکلی انکریکٹ ہے. مطلب اس کو ذرا سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے، افراد سے مل کے ڈائریکٹ معاشرہ نہیں بن جاتا، بلکہ معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب افراد مل کر خاندان بناتے ہیں، اور خاندان اپنے مطلب خاندان جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے ایک ریزنیبل لیول آف ایکسلنس کو اچیو کرتے ہیں، تو اس کے بعد سوسائٹی فارم ہوتی ہے. لیکن اگر خاندان نہیں بن سکے، مطلب اگر افراد مل کر خاندان فارم نہیں کر پائیں، تو جو منظر نامہ پیدا ہوتا ہے اس کو سوسائٹی نہیں کہتے. یعنی افراد کے مجموعے کو سوسائٹی نہیں کہتے، بلکہ خاندانوں کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں سوسائٹی پیدا ہوتی ہے. مطلب سوسائٹی خاندانوں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر فیملی ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مارکیٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی افراد کے مجموعے سے مارکیٹ پیدا ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر ماڈرن سوسائٹی، جسے ہم ماڈرن سوسائٹی کہتے ہیں، وہ ایکچولی مارکیٹ پلیس ہے. اور وہاں پر پھر وہ جو مکان ہے نا، وہ ورکرز ان ہیں. مطلب جیسے
کام کرنے والوں نے صبح جانا تھا تو رات میں ان کو ٹھیک طریقے سے کہیں ٹھہرانا تھا نا، تو اس کے لیے ان کو ایک بندوبست کیا گیا کہ وہ مطلب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مکانوں میں، جا کے سو جاتے ہیں اور ناشتہ کر کے دوبارہ اگلے دن تیار ہو کے پھر نکل پڑتے ہیں. تو ایکچولی ایوری تھنگ ریزالوز اراؤنڈ مارکیٹ اینڈ مارکیٹ فورسز. یعنی اس میں مارکیٹ جو ہے، یہ پوری آبادی جو ہے وہ مارکیٹ سینٹرک ہوتی ہے. یہ پوری آبادی جو ہے وہ، اس کا جو پیوٹ ہے وہ اکنامک اسٹرگل ہوتا ہے. اس کا جو کامن کہہ لیجیے آبجیکٹو ہے وہ اکنامک اسٹرگل ہوتا ہے. اور پوری کی پوری مطلب یہ اس کا وہ کعبہ ہوتا ہے جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے. مطلب یہی معاش کے کعبے کے گرد طواف کرنا ہے. مطلب یہ پوری سوسائٹی، مطلب وہ سوسائٹی نہیں ہوتی، پھر وہ مارکیٹ ہوتی ہے. تو جسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی اور سوسائٹی کی ایکسلنس اور سوسائٹی کی ویلیوز، اور خاص طور پر وہ سوسائٹی جو ایک گریٹر جو تہذیبی ویلیوز ہیں، مطلب تہذیبی اقدار جنہیں ہم سویلائزیشنل ویلیوز کہتے ہیں، اگر ہم ان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کو اور سوشل ایکسلنس کو دوبارہ سے لانا ہوگا. اور اس کے لیے فیملی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مطلب خیر یہ ایک الگ نوعیت کی ڈسکشن ہے جس میں میں ابھی اس وقت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ کسی معاشرے کے اندر جو انٹیگریٹی ہے، کسی معاشرے کے اندر جو خیر کا پہلو ہے، اس کو مینٹین کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے بڑی فورس ہے اس کا نام ہے فیملی. تو اگر فیملی فنکشننگ نہیں ہے، اور فیملی جو ہے وہ یا فنکشنل نہیں ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہے، فیملی جو ہے وہ صرف ایک لاجسٹک سپورٹ، مطلب فیملی وہی فنکشنز کے لیے، فیملی انہی پرپسز کے لیے سرو کر رہی ہے. ہم مکان میں انہی پرپسز کے لیے جاتے ہیں جن پرپسز کے لیے گیسٹ ہاؤس یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں. تو پھر یہ سوسائٹی جو ہے یہ کسی بڑے کاز اور بڑے خیر کو ریٹین نہیں کر پائے گی. پھر اس کی جو بھی اس کے اندر اگر کوئی خیر ہوگی تو مارکیٹ کے ٹرمز پر ہوگی. مطلب لوگ ایک دوسرے کو راستہ اس لیے نہیں دیں گے کہ، مطلب وہ اس لیے دیں گے کہ یہ ایک سسٹم ہے. مطلب یہ ایک اکنامک سسٹم اور اکنامک انٹرسٹ میں ان کے لیے ضروری ہے، ان سب کے اکنامک بینیفٹس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. مطلب اصل اس کا جو کاز ہے وہ کوئی بہت بڑا خیر نہیں ہوگا، وہ اکنامک ریزنز ہوں گی جس کی بنیاد پر. اور وہ مارکیٹ کی بھی اپنی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ منیمم اخلاقیات کا لیول مارکیٹ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ اس سطح پر ہوگا. لیکن جو ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو یہ تین بڑے نقصانات ہیں.